قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ها هنا مصارع الشاق. صلوات محمد وآل محمد. ایام اعزا کی ان مجلسوں کے لیے موضوع کا عنوان کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا، اور اسی مناسبت سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا ایک حصہ جو امام نے کربلا کے شہداء کے لیے فرمایا تھا، اس کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ موضوع جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے ان مجلسوں کا، وہ ہے کربلا معراج عشق۔ عشق میں جو عمل انجام دیا گیا میدان کربلا میں، اور جس معراج تک یہ جذبہ پہنچا، ایسا منظر تاریخ میں ایک ساتھ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایسے مناظر، عشق کے ایسے مناظر انبیاء کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں نظر آئے ہیں جگہ جگہ، لیکن ایک ساتھ اتنے پروردگار سے عشق کرنے والے ایک ساتھ اس طرح سے جمع ہو کر اور ایسا کردار ادا کریں، یہ منظر پوری تاریخ انسانی میں شاید کہیں پر نہ ملے۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ کربلا کے واقعے سے تقریباً 23 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین کے لیے سفر فرما رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جب آپ کا میدان کربلا سے گزرنا ہوا تو وہاں پر آپ رکے اور رک کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ہاں ہونا ہاں ہونا، 2 مرتبہ یہ جملہ کہا، یعنی یہی ہے وہ جگہ، یہی ہے وہ جگہ۔ ہاں ہونا یعنی یہی ہے وہ جگہ، یہی ہے وہ جگہ۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کون سی جگہ؟ امام آپ کس جگہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر امام نے وہاں پہ یہ جملہ فرمایا تھا کہ ہاں ہونا مصارع الشاق، یہ عاشقوں کے زمین پر گرنے کی جگہ ہے، عاشقوں کے شہید ہونے کی جگہ ہے، عاشقوں کی قتل گاہ ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان کربلا میں 23 سال بعد، چونکہ جنگ صفین سن 37 ہجری میں واقع ہوتی ہے، 37 ہجری، جمادی الاول میں یہ جنگ ہوتی ہے،
اور کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری کے پہلے مہینے یعنی محرم میں، تو 37 ہجری سے 60 ہجری کے آخر تک یعنی تقریباً 23 سال پہلے 23 سال پہلے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کربلا والوں کے لیے فرمایا تھا۔ اور یہ موضوع بھی ہم نے اسی لیے قرار دیا کہ امیر المومنین کا کلام ایسا کلام نہیں کہ جس کو آسانی سے ایک جملہ کہہ کر سن کر گزر جائے یا گریہ کر کے گزر جائے۔ حضرت امیر المومنین کے ذریعے سے جو کربلا والوں کو لقب دیا گیا ہے وہ عاشقوں کا لقب ہے۔ توجہ فرمائیں، آج پہلے دن شاید زیادہ گفتگو نہ کر پائیں، مختصر گفتگو تمہیدی ہوگی، لیکن ان چند دنوں میں کوشش کی جائے گی کہ امیر المومنین کے اسی ایک لفظ کی وضاحت کی جا سکے اور ہم سمجھ سکیں کہ کن کو امام نے یہ لقب دیا ہے۔ عاشقوں کا لقب، عشاق عربی لفظ ہے، عشق سے بنا ہے۔ عشق کلمہ تو بہرحال اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، البتہ اردو میں جیسے تمام کلمات کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسی طرح اس کلمے کے ساتھ بھی، اس لفظ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا۔ عشق کے لفظ کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم ہوا۔ یہ مصیبت ہے ہماری کہ چونکہ ہم بلند مفہوم کی طرف، اہم مفاہیم، اہم کنسیپٹس کی طرف، اسلامی آئیڈیالوجیز کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے، لہذا بہت بڑی بڑی چیزیں ہم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے آ کر بہت چھوٹا کر دیتے ہیں اسے۔ یعنی بہت ہی بڑا کلمہ دین سے اٹھا کر لاتے ہیں اردو زبان میں، جب اردو زبان میں لاتے ہیں تو اپنے عمل اور اپنی فکر کے اعتبار سے اس کو بہت ہی محدود کر دیتے ہیں، بہت ہی تنگ کر دیتے ہیں، اس کا دائرہ بہت ہی تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ظلم جو عربی زبان پر اردو زبان والوں نے کیا ہے، اس کا ہم بار بار اظہار کرتے رہتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یعنی ایک ظلم، ایک بہت ہی بڑا ظلم کیا ہے ہم لوگوں نے، اردو زبان والوں نے عربی زبان پر، کہ عربی زبان سے جا کر ہم لفظ بہت بڑا سا اٹھا کے لاتے ہیں، پھر اس کو آ کر بہت ہی چھوٹا کر دیتے ہیں، بہت ہی محدود کر دیتے ہیں۔ جہاد کا لفظ اٹھا کے لاتے ہیں، نہیں معلوم جہاد کو ہم کیا بنا دیتے ہیں۔ تقویٰ کا لفظ اٹھا کے لاتے ہیں، اتنا بڑا لفظ تقویٰ جس میں پورا کاملاً دین سمٹا ہوا ہے، لیکن ابھی جب تقویٰ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے جوان پریشان ہونے لگتے ہیں، کیا تقویٰ کی بات ہو رہی۔ اتنا محدود کر دیا ہے، اتنا بے معنی کر دیا ہے، اتنا آپ لوگوں کی زبان میں اتنا بورنگ کر دیا ہے اس لفظ کو۔ بہت ہی اچھے، بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عظیم لفظ کو ہم نے عربی زبان سے لیا اور لا کر اردو میں آ کر اس کو بہت ہر اعتبار سے اس پہ ظلم کیا، محدود بھی کیا، بے مزہ بھی کر دیا، بے لذت بھی کر دیا، ہے نا۔ وہی ظلم جو ہے ہم نے لفظ عشق پر کیا کہ بہت ہی عظیم کلمہ کو لیا، عربی سے لیا، چونکہ عشق لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں، تو اردو کا اپنی زبان تو نہیں ہے، اردو اپنی زبان ہی نہیں ہے، اردو زبان ہی، اردو کو اردو کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ کئی زبانوں سے ملا کر ایک زبان بن گئی، یعنی کئی زبانوں کو جمع کر کے ایک زبان بنا دی، جس میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں وہ فارسی اور عربی کے ہیں، لیکن اسٹرکچر جو جملے کا، سینٹنس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہندی سے لیا گیا ہے۔ الفاظ جو ہے وہ، یعنی الفاظ جو ہیں وہ فارسی اور عربی سے لیے گئے زیادہ تر، لیکن جملے کا اسٹرکچر جو ہے وہ ہم نے ہندی سے اور انڈین زبانوں سے لیا اور سب ملا کر ایک زبان بنی اردو۔ اردو یعنی ایک مخلوط ملی ہوئی زبان، چند چیزوں سے مل کر بنی ہوئی۔ تو یہ مسئلہ اردو کے ساتھ، یہ الفاظ کے ساتھ پیش آیا، لہذا اس کی طرف آپ رہیں متوجہ۔ ہم تب صرف ایک کلمے کی طرف بات کر رہے ہیں اور اس کے پہلے بعض کلمات کی گفتگو ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی دینی لفظ پڑھیں تو فوراً آ کر وہی معنی ذہن میں نہ آئے جو ہم عام طور سے بولتے رہتے ہیں، جو عام طور سے ہمارے زبان میں جاری ہے۔
نہیں، دین سے جب کوئی لفظ لیا گیا ہے، حدیث سے کوئی لفظ لیا گیا ہے، قرآن سے کوئی لفظ لیا گیا ہے، تو ایک مرتبہ کوشش کریں، خود نہ کر سکتے ہوں تو جاننے کی کوشش کریں کہ ابھی بہت آسان ہو گیا ہے، ریسرچ کرنا بھی، تحقیق کرنا بھی۔ ہمارے برادران جو ہیں ابھی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو موبائل ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اور وہ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے رہتے ہیں، اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ خوب اگر یہ کام کریں تو یہ مشکل نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ کام جو ہے اس موبائل کے ذریعے سے، اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت اچھی چیزیں بھی ریسرچ کی جا سکتی ہیں۔ پوری دنیا بھری پڑی ہے، آپ جس بھی موضوع پر، جس دینی موضوع پر آپ چاہیں اگر، تو آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں آرٹیکلز جو ہے مل جائیں گے، سینکڑوں کی تعداد میں، کسی بھی ٹاپک پر، دین کے ٹاپک پر۔ تھوڑا زبان کی محدودیت ہے، انگلش میں شاید تھوڑا کم ملے، لیکن پھر بھی آپ کو 10 20 مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ عربی یا فارسی میں اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اردو میں بہت کافی چیزیں موجود ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آ کر تھوڑا سا دینی کلمات اگر کوئی آتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، اس کے بارے میں تھوڑا معلومات حاصل کریں۔ اساتذہ سے، بزرگان سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم زیادہ اس طرف نہیں جائیں۔ عشق کا کلمہ یہ عربی کلمہ ہے، عربی سے لے گیا۔ عشق ایک خاص کیفیت ہے، اس کی بھی ہم وضاحت میں نہیں جاتے ہیں، کہ ایک والہانہ کیفیت جو انسان سے انسان کو پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت اصل نقطہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے۔ یہ جو ہے انسان اپنے بچے سے بھی عشق کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی عشق کرتا ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ عشق کا لفظ ہم نے کس جگہ پہ محدود کر دیا ہے، کتنا زیادہ محدود کر دیا ہے۔ حتیٰ بچوں کے لیے بھی نہیں بولتے کہ فلاں انسان اپنے بچے کا عاشق ہے، فلاں انسان جو اپنے والدین کا عاشق ہے، فلاں انسان ممکن اور بھی بڑی چھوٹی چیزوں کا عاشق ہو جائے، کوئی انسان اور بڑی چیزوں کا عاشق ہو۔ لیکن عشق کی اور جو بلند منزلیں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان عشق کرتے کرتے عظیم انسانوں سے عشق کرے، انبیاء سے عشق ہو، اولیاء سے عشق ہو، اہل بیت سے عشق ہو۔ امام علی علیہ السلام نے جو کلمہ آ کر استعمال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کربلا کے واقعے کے 23 سال پہلے آ کر کربلا والوں کے لیے فرمایا کہ ہاں ہونا مسارع و عشاق، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین ہے، زخمی ہو کر گرنے کی سرزمین ہے، عاشقوں کی سرزمین ہے۔ اسی بنیاد پر یہ آپ کے سامنے جو موضوع رکھا، کربلا معراج عشق۔ کون سے عاشق لوگ یہاں پر آئے تھے، کس انداز سے آئے تھے؟ چونکہ مسارع عشاق کے ذریعے سے امیر المومنین نے جو بیان کیا ہے، وہاں پر اصلی چیز جو نقطہ ہے وہ کربلا والوں کا انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ توجہ کریں، یہاں سے ہماری گفتگو اب آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک کربلا والوں نے آ کر اتنی عظیم جو قربانی پیش کی، اس کا مقصد، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے فی الحال، یہ خود ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا موضوع ہے کہ کیا مقصد تھا، کیا مقاصد تھے۔ مقصد یعنی ایک مقصد، مقاصد یعنی اور بھی ایک سے زیادہ بھی مقاصد ہو سکتے ہیں، کہ جیسے ہوتا ہے ایک ممکن ایک ہی عمل کے ذریعے سے انسان کا کئی مقصد ہو۔ کچھ مقصد جو ہے ابتدائی ہوتے ہیں، کچھ سیکنڈری ہوتے ہیں، کچھ جو ہے آخری مقصد ہوتا ہے، آخری ہدف اور آخری مقصد یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا انسان جو ہے آئے مجلس میں تو ممکن اس کا کئی مقصد ہو، ممکن ہے کہ یہ بھی مقصد ہو کہ فرش اعضاء پر جا کے بیٹھ جائے، ثواب مل جائے، ممکن یہ بھی مقصد ہو کہ وہاں چلیں گے تو کچھ علمی باتیں سننے کو مل جائیں گی، ممکن ہے یہ بھی مقصد ہو۔ البتہ یہ بات بیچ والے ہم مقصد بیان کر رہے ہیں، اس سے اور چھوٹے بھی مقصد ہوتے ہیں، اور چھوٹا والا مقصد ہم یہاں پر ذکر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ کم سے کم اس مجمع کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن ہاں عام لوگوں یہ اور چھوٹے مقصد ہو سکتے ہیں کہ چلو چائے پی لیں گے، چلو تبرک کر لیں گے، چلو یہ بھی چھوٹے چھوٹے مقصد ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آپ کے لیے یہاں پر نہیں بیان کیا جا رہا ہے، یہ ابتدائی مقصد ہوتے ہیں۔ سیکنڈری مقصد جو ہوتے ہیں، دوسرا درجے کا مقصد، وہ ہوتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں جان لے گا انسان، کچھ علمی باتیں جان لے گا، کچھ آشنا ہو جائے گا،
پھر بڑا مقصد ممکن ہے یہ ہم 3 میں تقسیم کر کے آپ کو بتا رہے، لیکن ممکن ہے کہ یہ 10 میں تقسیم ہو جائے مقصد، 20 میں، سینکڑوں میں یعنی ایک عمل سے انسان کا 100 مقصد ہو۔ مثلا ایک بچہ اگر اسکول پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جب تک وہ بچہ ہے وہ کچھ نہیں بیچارہ سمجھتا، وہ صرف ماں باپ سمجھتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا یہ بچہ سیریس ہوتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے، تب وہ طے کرنا شروع کرتا ہے کہ میں جو اسکول جا رہا ہوں، اتنا وقت دے رہا ہوں پڑھنے کے لیے، اتنی فیس خرچ کر رہا ہوں، اتنا ٹائم ہمارا جا رہا ہے، یہ کس لیے جا رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب وہ مقصد اپنا طے کرنا شروع کرتا ہے، پہلا مقصد، دوسرا مقصد، تیسرا مقصد۔ بعض لوگ صرف اس مقصد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پڑھنے کے ذریعے سے پیسہ کمانا ہے، یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن یہ آخری مقصد نہیں ہے، لاسٹ ٹارگٹ یہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اسی کو اپنا آخری مقصد بنایا تو وہ فقط علم کے ذریعے سے پیسہ ہی کما سکتے ہیں اور کچھ نہیں ان کو مل سکتا۔ نتیجے میں پھر کیا کرتے ہیں؟ آ کر اپنے علم کو بیچ سکتے ہیں، اپنے مل کے سودا کر، مقصد پیسہ تھا، مقصد علم نہیں تھا، مقصد پیسہ تھا، لہذا ضرورت پڑی تو علم کو بیچا، ضرورت پڑی تو علم کا سودا کی ضرورت، جو بھی کام کرنا پڑا، چونکہ مقصد پیسہ تھا۔ لیکن ممکن ہے کہ ایک اور بڑے مقصد سامنے ہو، ممکن ہے کہ انسانیت کی خدمت مقصد ہو، ممکن ہے کہ خود علم کی خدمت مقصد ہو، ممکن ہے کہ انسان علم کے درجے کو بلند کرنا اس کا مقصد ہو۔ ابھی علم یہاں تک پہنچا ہے، میں اپنے علم کے ذریعے سے علم کا ایک درجہ اور بلند کر دوں گا، کچھ نئی ریسرچ، کچھ نئی چیز دنیا کے سامنے پیش کروں گا، دنیا کے علم کی پیاس کو میں بجھا سکوں گا۔ یہ سب اور بڑے مقصد ہوتے ہیں جو علم کے ذریعے سے انسان اپنے نگاہ میں رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی عمل، انسان دینی عمل ہو یا بے دین کا عمل، غیر دینی عمل ہو، کہ البتہ عام طور سے جو ہمارے ذہن میں تقسیم ہے دینی و غیر دینی کی، بہت مناسب تقسیم نہیں ہے، لیکن ابھی ان بحثوں میں فی الحال نہیں پڑھتے کہ ہماری پہلی مجلس جو ہے وہ طولانی نہ ہونے پائے اور وقت پہ اپنے تمام ہو جائے۔ اور کل سے منتظمین سے گزارش ہے، اور جو مومنین بھی تشریف لا رہے ہیں، کہ اگر ممکن ہو سکے تو اور پہلے آ جائیں اور وقت پہ آ جائیں۔ ہمارے برادران جو مرثیہ پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اچھے مرثیے پڑھتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا کم وقت میں، ہم بھی تھوڑا کم وقت میں، تاکہ رات جو اللہ نے بنائی ہے اور دوسرے استفادے کے لیے، وہ بھی استفادہ کر سکیں، اور دوسرے دن سرحال تھکے تھکے ہوئے کام کرنے کے لیے نہیں جائیں، تھکا تھکا اسکول میں بچہ پڑھنے کے لیے نہیں۔ بہت سارے بچے ہمارے آنا چاہتے ہیں مجلس میں، نوجوان، لیکن اس لیے نہیں آ پاتے چونکہ مجلس اتنی دیر میں شروع ہوتی ہے اور اتنی دیر میں ختم ہوتی ہے کہ اگر وہ آ کر مجلس کریں گے تو پھر کل اسکول جائیں گے تو جا کر سو رہے ہوں گے، بینچ پہ، کرسی پہ سو رہے ہوں گے، ان کو مشکل ہوگی، اس لیے نہیں آ پاتے۔ لہذا سب سے مومنین سے اور منتظمین سے اور سب سے گزارش ہے کہ مجلس کو ٹائم پر شروع کر دیں، اور تھوڑا تھوڑا سب لوگ مل کے کم بھی وقت لیں۔ انشاءاللہ بھی بہت سی مجلسیں کرنی ہیں آپ کو، تاکہ وقت پہ گفتگو تمام ہو جائے۔ تو ہماری بات یہاں پر چل رہی ہے کہ کربلا والے جب میدان کربلا میں آئے ہیں تو بہت سارے مقصد ہیں ان کے نگاہوں کے سامنے، اور ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی زیادہ ضروری بحث ہے، گفتگو ہے، کہ جو فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ اتنی عظیم قربانیوں کا مقصد کیا ہے۔ ہم ایک جملہ سادہ سے کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ دین کو بچانا، اور دین کو کس طرح سے بچانا، کیسے بچانا، اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کبھی بیان بھی نہیں ہو پاتا۔ البتہ بہت سارے مقاصد تھے، بہت سارے مقاصد خود امام حسین علیہ السلام نے خود اپنے کلمات میں بیان کیے، کہ یہ بھی تاکید ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات کو دیکھا جائے، نزدیک سے آ کر دیکھیں، آج کی نئی نسلیں آ کر امام کے کلمات کے ذریعے سے کربلا کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ تاکید ہم بار بار کرتے ہیں کہ اگر کربلا کو پہچاننا ہے، اگر حسین ابن علی کی کربلا کو پہچاننا ہے، اگر کربلا والوں کی اصحاب حسینی کی کربلا کو پہچاننا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود ان کے کلام کے ذریعے سے اور ان کے عمل کے ذریعے سے کربلا کو پہچانا جائے۔ کہ مسلسل کلام ہے، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کلام کم سے کم موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم بہت ہی بہتر شکل میں کربلا کو پہچان سکتے ہیں۔ الحمدللہ امام حسین علیہ السلام کی 57 سالہ زندگی میں 56.5 سال کی زندگی کے کلام اگر اٹھا کے دیکھیں
تو بہت ہی کم ہے، بہت ہی محدود ہے، چند صفحے میں آ جائے گا، کیونکہ لوگ اہل نہیں تھے، لوگ سننے والے نہیں تھے۔ لیکن آخر کا امام کو جو تقریباً 5 مہینہ گزرا ہے، یعنی 26 رجب سے لے کر کے 10 محرم عصر عاشور تک، اس 5 مہینے کے درمیان میں امام کا بہت زیادہ کلام ہے الحمدللہ، اور اس کلام کے ذریعے سے ہم بہت بہتر شکل میں کربلا کو پہچان سکتے ہیں، بہت ہی بہتر شکل۔ ہماری مجلسوں کی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ امام کا کلام ہی خود بہت کم پیش کیا جاتا ہے، یعنی ہم 2 مہینہ 8 دن تک حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن خود امام کا کلام بہت کم ہمارے سامنے آ پاتا ہے۔ یہ ایک محرومیت ہے، واقعی ایک بہت بڑی محرومیت ہے، ایک بہت بڑا نقص ہے ہماری مجلسوں کا۔ یہ جملہ ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اگر ہم جیسے لوگوں سے آپ کربلا سمجھنا چاہیں گے تو جیسا ہم نے سمجھا ہے ویسے ہی آپ کو سمجھا پائیں گے، اگر ہم نے غلط سمجھا ہے تو آپ کو غلط سمجھا دیں گے، کہ جیسا کہ سمجھا رہے ہیں۔ واقعاً اگر ہم نے غلط کربلا سمجھی ہے ابھی تک تو غلط سمجھائیں گے، اگر ہم نے ناقص کربلا سمجھی ہے تو آپ کو بھی ناقص سمجھائیں گے۔ لہذا یہ آج کے دور میں ہر انسان کا یہ حق ہے کہ ہر انسان تقریباً اب پڑھا لکھا ہے، خاص کر شہروں کے جوان پڑھے لکھے ہیں، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اگر وہ آ کر اپنی زندگی میں ہر سال کئی 100 گھنٹے اگر آ کر کربلا کے اوپر خرچ کرتا ہے عزاداری کے اوپر، تو اگر وہ 4-6 گھنٹے صرف کربلا کے اوپر مطالعے میں خرچ کر دے، توجہ ہوا ہے آپ نے؟ اس پر توجہ کریں، چونکہ ابھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بات ہم عرض کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں مشکل تھی، پہلے زمانے میں 1000 لوگوں میں 10-20 لوگ پڑھے لکھے ہوتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے 91% بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ 100 میں ایک بھی پڑھا ہوا مشکل سے ملتا تھا پہلے، ہزاروں میں 2-4-10 لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ پھر اگر پڑھے لکھے لوگ ہو بھی جائیں تو ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی تھیں، کتابیں کہاں ملتی کہ پڑھنے کے لیے، پھر اگر کتابیں ہو بھی تو بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ جا کر کتابیں خریدیں۔ یہ مشکلات تھی، یہ بہت پرانی زمانے کی مشکلات نہیں ہے، آج سے ہمارے بعض بزرگ بیٹھے ہیں وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ان کے بچپن میں یہ وہ مشکلات رہی ہوں گی، یہ 100 سال 200 سال پہلے یہ مشکلات تھیں، یا تو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، یا اگر پڑھے لکھے ہوتے تھے تو پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ کتابیں خریدیں، یا اگر پیسہ ہوتا تھا کتاب خرید لیں تو کتابیں نہیں ہوتی تھیں، کتابیں نہیں چھپتی تھیں، لہذا وہ مجبور تھے کہ جو باتیں انہیں اسی منبر سے بیان کی جائیں وہی صرف سنیں، کہ البتہ اس زمانے میں عام طور سے ذمہ داری کے ساتھ منبر سے باتیں بیان کی جاتی تھیں، ادھر ادھر کی باتیں بھی بیان نہیں ہوتی تھیں، یا بیان ہوتی تھی تو بہت کم بیان ہوتی تھی، ذمہ داری کے ساتھ بیان ہوتی تھی۔ لیکن آج کے دور میں کہ جب اتنی ذمہ داری کے ساتھ بھی باتیں بیان نہ ہو رہی ہوں اور ذمہ دار لوگ ممبروں پر اگر نہ آ رہے ہوں، تو یہاں پر اور دوسری طرف سے سہولتیں بھی فراہم ہوں، یعنی ہر انسان پڑھا لکھا ہے، ہر انسان جو ہے وہ کتاب خرید سکتا ہے، کتاب خریدنے کی ضرورت بھی نہیں، ہر انسان سینکڑوں ہزاروں کتاب اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ ابھی میرے پاس موبائل رکھا، کم سے کم 30,000 کتابیں آسانی سے اس میں سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، پھر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹائم ہے جہاں ہم 2 مہینہ 8 دنوں میں یا پورے سال میں کئی 100 گھنٹے آ کر مجلسوں میں گزارتے ہیں کہ بہت ہی عظیم عمل اور اچھا عمل انجام دیتے ہیں، وہیں پر 4-5 گھنٹے اگر ایک سال میں انسان آ کر مطالعہ کر لے، کم سے کم شب عاشور میں بیٹھ کر آ کر مقتل کا مطالعہ کر لے۔ تو شب عاشور کی ایک تاکید یہ، شب عاشور میں بیٹھ کے انسان کیا کرے؟ پڑھے، کربلا کے واقعات کو پڑھے، مقتل کو اگر پڑھے، ہے نا۔ عرب میں یہ دستور ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے کہ شب عاشور میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک مقتل پڑھ رہے ہیں۔ مقتل یعنی کیا؟ یعنی ایک کے بعد کیا واقعہ ہوا، اس کے بعد کیا واقعہ، اس کے بعد کیا، کتاب سے، معتبر کتاب سے، اور گریہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گریہ بہت ہی اچھا گریہ ہوتا ہے، کیونکہ معرفت کے ساتھ گریہ ہوتا ہے، سمجھ کے ساتھ گریہ ہوتا ہے، صحیح بات پہ گریہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم آپ کو گریہ کرا دیتے ہیں، آپ کو ہم ثواب دے دیتے ہیں، لیکن خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے، چونکہ آپ تو اچھی نیت سے رو رہے ہیں، آپ تو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کر رہے ہیں، آپ کو تو ثواب مل گیا جو آپ کی نیت اچھی تھی۔ البتہ خوب اتنا آسان بھی نہیں ہے ثواب کبھی کبھی، لیکن خوب جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں اسی اعتبار سے، لیکن ہم خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، جانتے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ کربلا کا نہیں ہے،
ایسا کچھ کربلا میں نہیں ہوا، اور بہت کچھ جو کربلا میں ہوا وہ نہیں بیان ہو پاتا۔ لہذا یہ آپ کا اپنا حق ہے اور یہ حسین ابن علی کا ہم پر حق ہے، دونوں طرف سے حق ہے، یہ دو طرفہ حق ہے۔ ہمارا اپنا حق ہے کہ ہم جانیں بہتر طریقے سے، اور کربلا والوں کا حق ہے کہ ان کو بہتر طریقے سے جانا جائے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ لہذا ایک کام یہ کریں، یہ ہم بار بار تاکید کرتے ہیں، ہر جگہ تاکید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس امید سے تاکید کرتے ہیں کہ عمل انجام دیا جائے گا۔ برے کام کو بھی اگر 10 مرتبہ آپ کسی سے کہیں تو وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر اچھے کام کو ہم 10 مرتبہ کہیں گے تو کیوں نہیں کریں گے آپ؟ ہے نا؟ ایک نوجوان کو 10 بار سگریٹ پیش کرے، ارے ایک پیو، ارے پیو، ارے پیو، ایک مرتبہ منع کرتا ہے، دوسری مرتبہ منع کرتا ہے، تیسری مرتبہ منع کرتا ہے، لیکن وہ پیش کرتا رہتا ہے، پیش کر آخر میں اچھا لاؤ، اتنا بار بار کرا رہا ہے، ایک مرتبہ چکھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پی لیتا ہے، پھر ایک مرتبہ پی کے پھر چھوٹتی نہیں، پھر دوبارہ پیتا ہے، پھر تیسری بار پیتا ہے۔ جب ایک برا کام بار بار کہنے سے انسان کرنے لگتا ہے تو ایک اچھا کام بار بار کہنے سے کیوں نہیں کرے گا؟ لہذا ہم بار بار آپ کو کہتے رہیں گے، یہ بار بار تاکید کرتے رہیں گے۔ کربلا کے واقعات کو اگر معتبر اتھینٹک کتابوں سے پڑھیں، یہ آپ کا حق بھی ہے، یہ کربلا والوں کا حق بھی ہے، یہ آپ کا حق بھی ہے، یہ حسین ابن علی کا حق بھی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو یہ عمل انجام پا گیا تو کربلا بہتر طریقے سے ہم پہچاننا شروع۔ جب کربلا کو ہم بہتر طریقے سے پہچانیں گے تو وہ سارے مقصد ہماری نگاہوں میں آئیں گے جو حسین ابن علی نے خود بیان کیے، خود امام نے بیان کیا۔ ابھی کہتے فلاں جگہ پر اصلاحی مجلس ہو رہی ہے، کہتے ہیں نا ہمارے اپنے جوان کہتے ہیں فلاں جگہ پر اصلاحی مجلس ہو رہی ہے، یعنی کیا؟ کہاں جن کو اصلاح کی فکر ہے وہ جائیں، ہماری مجلس یہ نہیں ہو رہی۔ جبکہ حسین ابن علی جب میدان کربلا کی طرف جانے لگے تو لکھ کر، ایک ہی وصیت تھی جو امام نے لکھ کر دی، اور لکھ کر یہ فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہی ہوں اصلاح کرنے کے لیے اپنے نانا کی امت میں۔ اب ہمارا جوان کہ ہاں فلاں جگہ پر اصلاحی مجلس ہو رہی ہے، یعنی ہمارے کام کی مجلس وہ نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو خطرناک ہو جائے گا جملہ، کیونکہ اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچے گا؟ اللہ اکبر، میں اپنی زبان سے وہ جملہ ادا نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا میں نکلا ہی ہوں اسی لیے ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح۔ البتہ اصلاح کے معنی بھی اگر بہت ہی وہ کر دیتے ہیں، اصلاح یعنی بہت بڑی اصلاح، ابھی ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ امام حسین السلام کی نگاہ خود اصلاح کے لفظ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کلمہ کو کیا کرتے ہیں، آ کر بہت بڑے کلمے کو اٹھاتے ہیں اور آ کر چھوٹا کر دیتے ہیں، بہت محدود کر دیتے ہیں۔ یہ اصلاح کے لفظ کو، اصلاح کا لفظ بہت ہی بڑا لفظ تھا، اس کو ہم نے آ کر کیا کر دیا؟ بہت ہی محدود کر دیا، اور محدود کر کے اتنا غیر جذاب، اتنا حتیٰ بعض لوگوں کی نگاہ میں مکروہ بنا دیا لوگوں نے۔ توجہ بھائی آپ نے، مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا انسان کا دل نہ چاہے اس کی طرف بڑھنے کا، کراہت ہو۔ مکروہ کا مسئلہ یہ نہیں کہ فلاں چیز شریعت میں مکروہ ہے، مثلا فلاں چیز کھانا مکروہ، اس کو بھی کھانا اس لیے مکروہ ہے کیونکہ دل میں اگر انسان کی طبیعت سالم ہے، اگر انسان کا نیچر سالم ہے، اور سالم انسان کو لا کر وہ چیز دی جائے اس کو واقعاً کراہت ہوگی۔ تو جو ہے آپ نے مطلب کچھ چیزیں کھانے کی ہیں، اگر اس کو سالم انسان کو ایک لے کے پہلی مرتبہ لے جا کے دی جائے کہ لو یہ کھاؤ، پہلی مرتبہ جب وہ کھا رہا ہو اس کو کراہت ہوگی، اس میں دل نہیں چاہے گا، دل کو ناگوارا لگے گی وہ، لیکن پھر وہ بہانے کر کے کہ نہیں اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ، اس میں کہ وہ کھانا شروع کر دے گا، پھر اچھی بھی لگنے لگتی ہے۔ لیکن سالم لوگوں کو وہ مکروہ لگتی ہے۔ جیسے بعض غذائیں، جیسے مثلا بعض غذائیں نام نہیں لیتے، چھوڑیں، اچھا نہیں، لیکن سالم انسان کو واقعاً کراہت ہوتی ہے ان ساری چیزوں۔ دین نے کسی چیز کو مکروہ کہا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے اندر کراہت پائی جاتی ہے۔ ایک سالم انسان کے سامنے سالم نیچر، سالم سمجھ رہے ہیں نا، ایک جس کا نیچر ابھی تک محفوظ ہے، جس کی طبیعت ابھی تک خراب نہیں ہوئی ہے، اپنی جگہ پہ صحیح جگہ فٹ موجود ہے، اگر اس کے سامنے لا کر پیش کر دیے، مثلا جیسے آپ ایک نام لے لیتے ہیں بچے لوگ، مثلا کلیجی ہے نا، اگر ایک
صحیح انسان کے سامنے لے آ کر اس کو پیش کر دیا جس نے ابھی تک بچا کے رکھا ہے اپنے نیچر کو، تو واقعاً اس کو کراہت ہوگی، ہے نا۔ لیکن پھر کہنا نہیں اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے اور ایسے بھی کہا ہے، پھر کھا کے پھر کیا ہوتا ہے، کراہت اس کی ہوتا ہی ہے، دور کر دیتا ہے، بہانے لے آتا ہے انسان تاکہ اس کی کراہت جو ہے اس کے ذہن سے اس کی کراہت نکل جاتی ہے، پھر اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے اسی چیز میں۔ ویسے کبھی کبھی ہم نے کیا کرتے ہیں، بہت ہی عظیم مفاہیم کو اس طرح سے لا کر پیش کرتے ہیں کہ انسان کو کراہت ہونے لگتی ہے۔ اصلاح کا لفظ دنیا کا ایک حسین لفظ نہیں، لفظ تو ہی ہے، اصلاح کا عمل دنیا کا حسین ترین عمل ہے، خوبصورت ترین عمل، لیکن ہم نے پیش اس طرح سے کیا ہے کہ ابھی بہت سارے لوگوں کو، ہمارے جوانوں کو شاید ہمارے پیش کرنے میں مشکل ہوئی ہے۔ اصلاح مثلا یہ بلڈنگ بالکل خراب ہو جائے، ہر طرف سے سیمنٹ گر رہی ہو، پتھر گر رہا ہو، اینٹ رنگ بدل رہا ہو، سب کچھ چینج ہو رہا ہو، گندگی ہو، خراب ہو رہی ہو، بدبو آ رہی ہو، پھر آ کر اس کو سب بالکل اچھے شکل میں ریپیئر کر دیا جائے، اچھا کلر لگا دیا جائے، خوبصورت ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں اصلاح۔ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ کبھی ٹوٹی ہوئی بلڈنگ خراب گھر کو دیکھا ہے؟ کبھی ایک ایسے گھر میں جائے جو اجڑا ہوا گھر ہو، انسان کو اس میں زندگی گزارنا، ہر طرف سے کہیں کیڑے نکل رہے ہو، کہیں دھول گر رہی ہو، کہیں مٹی گر رہی ہو، کہیں پلاسٹر گر رہا ہو، کہیں یہ گر رہا ہو، بدبو آ رہی ہو، پھر کیا ہے؟ پھر آئے بنانے والے، وہ آ کر اس کی ساری گندگی کو دور کریں، وہ گندگی کو دور کر کے بالکل حسین انداز سے، خوبصورت انداز سے دوبارہ اس کو کیا کر دیں؟ ریپیئر کر دیں، ریکنسٹرکشن کر دیں، اور کرنے کے بعد اب بالکل نئی بلڈنگ طریقے سے یہ چمکنے لگے، خوبصورت لگنے لگے، حسین لگنے لگے، رنگ اس کا اچھا لگنے لگے۔ تو یہ جو عمل انجام پاتا ہے اسی کو کہتے ہیں عربی میں اصلاح کرنا کسی چیز کی۔ یہ اصلاح کتنا اچھا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے۔ روڈ سڑک ٹوٹی ہوئی ہو، گڈھے پڑے ہوئے ہوں، پانی اس میں موجود ہو، گندی نالی پڑی ہو، گندے کیچڑ موجود ہو، اور اس میں گاڑیاں گزرتی ہوں، چھیٹ سب کے اوپر پڑتی ہو، روڈ کی حالت یہ ہو، اس کی گاڑی کی کیا کہتے ہیں اسٹیپنی ٹوٹی جا رہی ہو، پھر گورنمنٹ آگے کیا کرے؟ اگر اس کو بہترین اچھے طریقے سے بنا دے، کیا کہیں گے اس کو؟ کہ اصلاح ہو گئی، روڈ کی اصلاح ہو گئی۔ عربی میں اصلاح کے معنی یہ ہے کسی بھی خراب چیز کو اچھی حالت میں تبدیل کر دینے کا نام ہے اصلاح کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ پورے دین کا اسٹرکچر جو وہ فاسد ہوتا جا رہا ہے، اصلاح کے مقابلے میں فساد ہے۔ یعنی جب یہی بگڑے، جب یہی خراب ہو، جب سب ٹوٹا پھوٹا لگ رہا ہو، جب بدبو آ رہی ہو، جب گندا ہو رہا ہو، جب انسان کو کراہت ہو رہی ہو، تو یہ ہو گیا فساد، فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا۔ یہ بلڈنگ فاسد ہو گئی، یہ بلڈنگ خراب ہو گئی، یہ روڈ خراب ہو گیا۔ اس فساد کو آ کر حسین اور خوبصورت بنا دینا، یہ ہوتی ہے اصلاح۔ یہ عمل برا ہے، اس عمل سے کسی کو کراہت ہوتی ہے، لیکن ہم نے پیش اس طریقے سے کیا ہے کہ ابھی لوگ جو ہے ہمارے بہت اچھے جوان ہیں، حسین ابن علی کے چاہنے والے جوان، کربلا سے عشق رکھنے والے جوان، جب ان سے آگے کہتے ہیں کہ آؤ اصلاح ہے، حسین ابن علی کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں ارے اصلاحی مجلس ہو رہی ہے، کیونکہ اتنا حسین اصلاح ہم نے پیش نہیں کی، کیونکہ نہ اس فساد کو ہم دکھا سکے کہ جو 50 سالوں میں امت مسلمہ میں پیدا ہو گیا تھا رسول اللہ کے بعد۔ فساد فقط یزید کے ذریعے سے تنہا پیدا نہیں ہوا تھا، فساد کا ایک پروسیس تھا جو بہت دنوں سے شروع ہو چکا تھا۔ آغاز کربلا، آغاز سقیفہ سے شروع ہوا تھا، اتنا تھوڑا تھوڑا شروع ہوا تھا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب خراب ہونا شروع ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا گر رہی ہوتی ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے، کہتے ہاں نہیں کچھ کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن وہ تھوڑا تھوڑا جو شروع ہوا، وہ تھوڑے تھوڑے کی شروعات
پہلے ہی دن سے یہ معلوم تھا کہ یہ بہت آگے تک بڑھنے والی ہے، یہ بہت دور تک جانے والی ہے۔ جو نگاہیں دیکھ رہی تھی وہ اسی دن سمجھ رہے تھے کہ نتیجہ اس کا کیا ہونے والا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اتنی بڑی قربانی آ کر پیش کر دی، اتنی عظیم قربانی آ کر پیش کر دی، کیونکہ جناب زہرا پہلے دن سے جانتی تھی کہ اس تبدیلی کا نتیجہ کہاں تک جانے والا ہے، کتنی خرابیاں عالم اسلام میں پیدا ہونے والی ہیں، کتنا کچھ تبدیل ہونے والا ہے۔ اور بڑھتے 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 خلیفہ سوم کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے اتنا عالم اسلام کا اسٹرکچر خراب ہو گیا اور فاسد ہو گیا، اور اس قدر فساد پیدا ہو گیا کہ ابوالعلا مودودی جیسے عالم اہل سنت کی فریاد بلند ہونے لگی، کتاب پوری آ کر لکھ دی کہ کس طریقے سے آ کر خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا۔ خلافت و ملوکیت نام کی یہ باتیں طنز نہیں کر رہا ہوں، چونکہ میری عادت نہیں، جائز نہیں سمجھتا، یعنی ایسا طنز کرنا کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ ہمارا مذہب اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، جائز نہیں دیتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بیان نہ کیا جائے عزیزوں، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ہر حق بیان کیا جائے، حق کا بیان ہونا لازم ہے، تاکہ ممکن ہے بہت سارے لوگ حقیقت تک پہنچ جائیں، لیکن حق بیان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، کسی کی دل آزاری کی جائے۔ دل آزاری کے ذریعے اگر حق پہنچایا جائے تو حق رک جاتا ہے، نہیں پہنچ پاتا، وہ پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ لہذا حق سب کچھ بیان ہونا چاہیے۔ لہذا فساد کا کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اور حسین ابن علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اگرچہ اس وقت حسین ابن علی کی کل عمر 7 سال تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام 7 سال کی عمر میں بھی سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ کہاں تک جا رہی ہے بات۔ اور حسین ابن علی کا مصائب سب سے بڑا یہ ہے کہ 7 سال سے لے کر 57 سال تک حسین ابن علی نے کیا کیا دیکھا۔ عاشور کا دن مصائب کا دن نہیں، حسین ابن علی کے لیے مصائب کا دن نہیں، ہمارے لیے بہت بڑا مصائب کا دن، لیکن دو چیزوں میں فرق ہے۔ عاشور کا دن حسین ابن علی کے لیے بہت ہی عظمتوں کا دن، بہت ہی عظمتوں کا۔ عاشور کے دن کے کتنے دن سے حسین ابن علی انتظار کر رہے ہیں، اگرچہ تاریخ انسانیت میں عاشور سے بڑا سخت دن کوئی نہیں گزرا، عاشور سے زیادہ مصائب کا دن کوئی نہیں گزرا، لیکن حسین کی اگر نگاہ سے جا کر دیکھیں، اگر زینب بنت علی کی نگاہ سے جا کر دیکھیں تو وہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے، کربلا ہی کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں اس کی طرف، کربلا کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ تو جہاں مقصد کی بات ہوگی تو بہت سارے مقصد بیان ہوں گے، ہمارا موضوع بھی فی الحال یہ مقصد نہیں آپ کے سامنے کسی حد تک پیش کیا گیا، البتہ جتنا بھی پیش کیا گیا ہو وہ ابھی کم ہے، واقعاً ابھی کم ہے، لیکن کبھی اس موضوع میں گفتگو تو وہ الگ موضوع ہے کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کے مقاصد کیا ہے۔ عرض کیا کہ بہت سارے مقاصد درجے ہیں، مقاصد کے درجات، 1 مقصد، 2 مقصد، 3 مقصد، 4 مقصد، آخری مقصد کیا ہے حسین ابن علی کا، یہ سب ہے، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع بھی کیا ہے کہ اتنے بڑے مقاصد تک پہنچنے کے لیے حسین ابن علی کا طریقہ کیا تھا، بہت توجہ کریں۔ ابھی جو ہم نے یہ موضوع قرار دیا ہے امیر المومنین کے قول کی روشنی میں کہ اتنا بڑا مقصد تو تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر مقصد تھا، یہی اب یہ مقصد کی لفظ میں استعمال کرتا ہوں، مجھے مشکل ہونے لگتی ہے کہ اتنی بڑی لفظ سے میں گزر جاؤں اور لوگ ایک معمولی چیز سمجھ کے آگے بڑھ جائیں گے، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ امر بالمعروف، اللہ اکبر، امر بالمعروف کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں امر بالمعروف یعنی نماز کی طرف بلانا، روزے، کون نماز نہیں پڑھ رہا؟ تمہارے ساتھ کا لشکر صبح عاشور جس ادھر حسین ابن علی کی نماز ہو رہی تھی ادھر عمر سعد کی بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر حسین ابن علی نماز پڑھا رہے تھے اپنے 72 لوگوں کو، ادھر عمر سعد اپنے 30,000 لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ لہذا امر بالمعروف فقط یہ نہیں ہے، امر بالمعروف کا ایک اہم حصہ نماز ہے، لیکن اگر امر بالمعروف کامل طور پر ہمارے سامنے ہوگا تو اس میں نماز بہت ہی اچھی لگے گی، لیکن اگر امر بالمعروف ناقص ہوگا تو اس امر بالمعروف، ناقص امر بالمعروف میں ممکن ہے کہ عمر سعد کی نماز بھی داخل ہو جائے، جگہ بنا لے۔ توجہ
ممکن ہے کہ میرے ساتھ کے لشکر کی نماز بھی داخل ہونا شروع ہو جائے، چونکہ سسٹم سے باہر نکلی ہوئی ہے نماز میں بھی۔ لہٰذا جو ہم کہیں کہ امام کہتے تھے ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تو فقط چند نماز روزے آپ کے خیال میں نہیں آئے کہ ہاں یہ مولوی آ گیا نماز روزے کی دعوت دینے کے لیے، اگرچہ وہ اہم ہے، لیکن امر بالمعروف یعنی تمام ہیومن اسلامک مارل ویلوز کا مجموعہ۔ خالی میں ایک لفظ کہہ کے پڑھ رہا ہوں کہ وضاحت کی ضرورت نہیں، جتنی بھی ویلوز ہیں انسانی ویلوز تو سب سمجھ رہے ہیں نا، جو اردو بولیں گے تو بالکل نہیں سمجھ میں آئے گی، مشکل ہوتی ہے۔ جتنی بھی انسانی قدریں اور اقدار ہیں، سخت ہوا نا یہ اردو کی مشکل ہے، جتنی بھی، اور آسان بنا کے، جتنی بھی انسانی فضیلتیں ہیں، معروف یعنی کیا؟ تمام انسانی اخلاقی الہی اور اسلامی فضائل کا مجموعہ۔ جب کہا جائے امر بالمعروف تو یہ نہیں کہ ہاں امر بالمعروف یعنی ہاں اب آیا ہے مولوی آیا ہم کو نماز کی طرف بلائے گا، داڑھی رکھوائے گا۔ داڑھی واڑی بہت بات کی منزل ہے، بہت بات کی منزل ہے داڑھی واڑی، پہلے بنیادی مسائل۔ معروف یعنی تمام انسانی اور تمام اخلاقی اور تمام الہی اور تمام اسلامی اور تمام انبیاء کے ذریعے سے قائم کیے گئے فضیلتوں اور فضائل کا مجموعہ۔ اس کو حسین ابن علی زندہ کرنے کے لیے گئے۔ کربلا یعنی کیا؟ کربلا یعنی تمام معروف کو زندہ کرنا۔ یہ اگر معروف آج تک زندہ ہے تو حسین ابن علی کے خون کا اثر ہے عزیزو۔ اگر ہم ایسے معروف تک پہنچنے کی امید رکھتے ہیں اور حتماً پہنچیں گے کہ جہاں صرف معروف کی حکومت ہوگی امام زمان کے ذریعے سے، تو یہ حسین ابن علی کے خون کا اثر ہوگا۔ امام زمان کی حکومت میں بہت بڑا رول جو ادا ہوگا وہ حسین ابن علی کے خون کا رول ہوگا، بہت بڑا کردار جو ادا ہوگا وہ حسین ابن علی کی شہادت کا۔ تو یہ امام نے خود جگہ جگہ پر اپنے بہت سارے مقصد بیان کیے ہیں۔ مقصد کے بعد جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ان اتنے عظیم مقصد تک پہنچنے کے لیے طریقہ کیا اپنایا جائے۔ بس اپنی گفتگو ہم اپنی آخری منزل پر لے آئیں، یہاں سے ہماری گفتگو کل شروع ہوگی عزیزو۔ یہ ہمارا موضوع ہے کہ امام کا مقصد تو اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم مقصد ہے امام کا کہ ہم نے بہت ہی اشارے میں خالی بیان کیا۔ اتنے عظیم مقصد تک امام کس طریقے سے جانا چاہتے ہیں، کون سا طریقہ اپنائیں گے، انداز امام حسین ابن علی کا کیا ہے۔ یہاں پر آ کر ہم نے عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق، اللہم صلی علی امیر المومنین کے قول کے مطابق کربلا والوں کا انداز عاشقانہ ہے۔ یہ ہے موضوع یہاں کا، چونکہ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے۔ اب میں اس تمہید میں نہیں جاؤں گا، کل آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ کتنا ہی بڑا مقصد کیوں نہ ہو، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انداز کیا اپنایا گیا۔ یہ بہت بڑا اہم موضوع، کل تھوڑی سا ہم خالی مختصر سے اشارہ کریں گے، البتہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور آ کر اپنے موضوع پر آ جائیں گے۔ کربلا والوں نے جو انداز اپنایا ہے وہ انداز کون سا ہے؟ عاشقانہ انداز ہے۔ عاشقانہ انداز یعنی کیا؟ میں لفظیں بول دیتا ہوں لیکن شاید تھوڑی سی وضاحت کل کروں۔ یعنی یہ کہ تاجرانہ انداز نہیں ہے، یعنی یہ کہ منفعلانہ انداز نہیں، سخت لفظ میں وضاحت ابھی نہیں، کل کروں گا۔ یعنی یہ کہ جذباتی انداز نہیں ہے، مقصد بڑا ہے تو جذبات کے ذریعے سے فقط وہاں تک پہنچ جائیں نہ۔ حسین ابن علی جذبات کے سہارے سے نہیں فقط گئے، جذبات ہیں لیکن عشق کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اور عقل کی کسوٹی پر تولے ہوئے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟
حسین ابن علی کا انداز مجبوری والا انداز نہیں ہے. یہ سارے کلمات ہیں، تھوڑی تھوڑی قلم وضاحت کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع سے زیادہ نزدیک ہوتے رہیں. لیکن یہ سب یعنی کچھ چیزوں کو پہلے منع کریں کہ یہ نہیں تھا حسین کا انداز جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو لوگ سمجھ رہے ہیں، جو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں. منتقمانہ انداز نہیں تھا حسین ابن علی، انتقامی کارروائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے حسین ابن علی. اور ایک کلمہ ہے جو یہاں پر استعمال ہونا مناسب نہیں ہے، لیکن اور دوسری جگہوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسا قدم کبھی لوگ اٹھاتے ہیں لیکن ذلیلانہ انداز سے، یعنی اپنے مقصد تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن ذلیلانہ انداز سے، پستی کے انداز سے. یہ معاذ اللہ، یہ کلمہ یہاں پر ہم نفی کے لیے بھی نہیں استعمال کر رہے ہیں، منع کرنے کے لیے استعمال نہیں کر، نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا عزت کی سرزمین ہے، حسینیت عزت کا نعرہ ہے. اس کلمے پر گفتگو ہوئی ہے کبھی تھوڑا سا، البتہ تفصیل سے نہیں ہوئی ہے، چونکہ خود جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امام حسین السلام کے کلمات میں جا کر ڈھونڈے تو یہ عزت کا لفظ کئی بار استعمال ہو، ایک دو بار نہیں، کئی بار امام نے یہ کلمہ استعمال کیا. حر سے جب پہلی گفتگو ہوتی ہے اس پہلی گفتگو میں امام نے 2-3 بار یہ کلمہ استعمال کیا. اور میں نے عرض کیا کہ پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے، محفوظ کرنا چاہیے. جگہ جگہ امام نے نعرے کے طور پہ یہ کلمہ. تو اتنا سارا انداز امام کا نہیں تھا. یہ سارے انداز بہت ساری جگہوں پہ ممکن اچھے بھی لوگوں کو لگ رہے ہوں، لیکن کربلا میں یہ کوئی بھی انداز نہیں تھا. منفعلانہ انداز نہیں تھا، منتقمانہ انداز نہیں تھا، مجبوری والا انداز نہیں تھا، جذباتی انداز نہیں تھا. بلکہ امام کا اصلی جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ وہ وہی جو 23 سال پہلے امیر المومنین کہہ کے گئے تھے، جنگ کربلا پر، میدان کربلا میں، سرزمین کربلا پر بیٹھ کر. 23 سال پہلے سن 37 ہجری میں امیر المومنین نے آ کر میدان کربلا میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر 23 سال بعد جو واقعہ پیش ہونے والا ہے اس واقعے کا انداز بیان کیا تھا. کیا کہا تھا؟ اب یہ 3 حرف آپ کو یاد ہو جائیں کم سے کم. کیا امام نے کہا تھا؟ ہا ہونا، ہا ہونا. پہلے یہ کہا ہا ہونا، ہا ہونا. یہی ہے وہ سرزمین، یہی ہے وہ سرزمین. اور جب پوچھنے والے نے پوچھا کون سی سرزمین، تو امام نے کیا فرمایا؟ ہا ہونا مسار عشاق، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین. بس تمام ہو گئی گفتگو. اب یہاں سے کل گفتگو شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، تمہید ہماری ختم ہوگی. یہ کون سی سرزمین ہے؟ یہ عاشقوں کے گرنے کی زمین. تو عاشقوں کو پہچاننا پڑے گا سیسو. جن لوگوں کو امیر المومنین نے عاشق کا لقب دیا ہے تو ہمیں آ کر دیکھنا پڑے گا کون سے عاشق تھے، کس عشق میں آئے تھے، ان کا عشق کیا تھا، ان کا ہم و غم کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا. وہ عاشقانہ انداز کہاں کہاں نظر آ رہا ہے، کیا جھلکیاں اس کی ہیں، کیا انداز ہے، کتنا جذابیت ہے، کتنا شوق ہے. وہ سب کربلا میں نظر آتا ہے. ممکن ہے کہ ہم جیسا ناقص انسان بہت اچھی طریقے سے حق ادا لگے، لیکن میں چھیڑ رہا ہوں صرف موضوع کو. نہ وقت اتنا زیادہ ہوتا ہے، نہ صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ کسی موضوع کا پورا حق ہم جیسے لوگ ادا کریں. لیکن یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو ہم سے بہت بہتر لوگ ملے اور آ کر اس موضوع کا حق ادا کریں واقعا. لیکن یہ سارے موضوع کربلا میں چھیڑنا چاہیے. میں سے کس اعتبار سے پیش رہا ہوں کہ یہ سارے موضوعات کربلا میں چھیڑنا چاہیے. کربلا صرف اس لیے نہیں ہے کہ سارے دن، یعنی ممکن ہے شب عاشور میں نہیں معلوم کیا تماشے کر رہے ہوں اور آخر میں آ کر 10 منٹ مصائب پڑھ لیں. شب عاشور تماشا کرنے کی شب نہیں ہے عزیزو، محرم کے دن اس کے نہیں ہے. کربلا ہے تاکہ کربلا کو آ کر اچھی طرح سمجھا جائے. حسین ابن علی نے اتنے سارے مسائل کربلا میں لا کے رکھ دیے ہیں کہ ہم زندگی بھر اس کے بارے میں بات کرتے رہے تو ختم نہیں ہونے والا ہے.
اتنے سارے مسائل، اتنے سارے ہمارے زندگی کے موضوعات کربلا میں لا کر رکھے گئے ہیں کہ ہماری زندگیاں گزر جائیں. یہ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، یہ ذاکری کے نقطہ نہیں بیان، ذاکری کے پوائنٹ نہیں بیان کر رہا ہوں، مبالغہ کر رہے ہیں نا. واقعاً ہم زندگی بھر بیان کرتے رہیں تو کربلا کے بہت سارے پہلو نہیں بیان ہو پائیں گے. یہ ہے عشق کی سرزمین. بس کربلا عاشقوں کی سرزمین، کربلا عشق کی سرزمین، کربلا عاشقوں کے گرنے کی سرزمین، کربلا عاشقوں کے مجروح ہونے کی سرزمین. کربلا عاشقوں کے اپنے پروردگار سے ملاقات کی سرزمین. کربلا شوق سے موت کو آغوش لگا لینے کی سرزمین. کربلا موت کے سمندر میں اپنے بچوں کے بھیجنے کی سرزمین. کربلا خون کے دریا میں ماؤں کو اپنے بچوں کو رخصت کرنے کی سرزمین. کربلا کیا ہے؟ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ سب عشق کی بنیاد، چونکہ عاشقانہ انداز سے آئے ہیں لہذا یہ سب کچھ انجام پایا جائے گا. آج 11 محرم عزیزہ گزری ہے. کل لکھنؤ میں مصائب میں عرض کیا تھا جملہ کہ امتحان کی ایک منزل عصر عاشور تک ختم ہو گئی. جو منزل اگرچہ بہت سخت ہے لیکن اہل بیت کی نگاہ میں وہ منزل سخت نہیں تھی. اہل بیت تو عاشق تھے اس منزل کے. اہل بیت تو اس قدر عاشق تھے کہ 13 سال کے بچے سے پوچھا گیا کہ موت تمہاری نگاہ میں کیا ہے تو کہا شہد سے بھی زیادہ شیرین. یہ پہلا مرحلہ تھا. عاشقانہ انداز سے جا رہے تھے مقتل کی طرف، دوڑتے دوڑتے جا رہے تھے، بھاگ بھاگ کر جا رہے تھے، اجازت لے کے جا رہے تھے، روکنے سے رکتے نہیں تھے، سنبھالنے سے سنبھلتے نہیں تھے. زرہ نہیں تھی تو بے زرہ کے چلے جا رہے تھے، اسلحے نہیں تھے تو بے اسلحے کے چلے جا رہے تھے. جب جناب قاسم کے جسم پر زرہ ڈالی کوئی بھی زرہ فٹ نہیں ہو پائی، چونکہ سن اتنا کم تھا کہ کوئی بھی زرہ جناب قاسم کے جسم پر فٹ نہیں ہوئی. لہذا راوی کہتا میں نے دیکھا کہ صرف ایک سفید کرتا پہن کر میدان کربلا کی طرف. کہاں جا رہے ہیں؟ ہزاروں تیر اندازوں کے درمیان میں جا رہے ہیں سفید کرتا. یہ عاشق صرف کر سکتا ہے. یہ کام عشق کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا. عزیز میدان عشق ہے کربلا. راوی کہتا کہ میں نے دیکھا کہ جو نالین پہنے ہوئے ہیں جناب قاسم، مجھے یاد ہے، ابھی تک یاد ہے کہ بائیں پیر کی نالین کے تسمے بھی بدھے ہوئے نہیں تھے. یعنی اتنا شوق تھا، اتنا عشق تھا کہ رک کر پیر کے تسمے بھی باندھنا گوارا نہیں ہے، تیزی سے مقتل کی طرف بڑھ کر چلے گئے. یہ عشق ہے. میری روایت کا جملہ ہے کہ مجھے یاد ہے. راوی کہتا ہے مجھے یاد ہے، ابھی یاد. نہیں معلوم کربلا کے کتنے سال بعد اس نے یہ روایت بیان کی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 13 سال کا بچہ نکلا جو چاند کے ایک ٹکڑے کی طریقے سے مجھے لگ رہا تھا. جب مقتل کی طرف بڑھنے لگا تو ہم نے اس کے پیروں کی طرف دیکھا، چونکہ پیر رکاب میں نہیں تھے، رکابیں چھوٹی تھیں، رکابیں اتنی بڑی نہیں تھی کہ جناب قاسم رکاب میں پیر رکھتے. رکاب پیر سے نکلے ہوئے تھے اور دیکھا کہ بائیں پیر کا تسمہ بھی کھلا ہوا ہے. یہ شوق شہادت تھا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جو چہرہ دشمن کی نگاہ میں چاند کے ٹکڑے جیسا تھا وہ چہرہ ماں کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا. یا خود سوچ سکتے وہ ام فروا کی نگاہ میں وہ چہرہ کیا رہا ہوگا، وہ چہرہ حسین ابن علی کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا. لیکن یہ ساری منزلیں طے ہو گئی. یہ عشق کا ایک امتحان طے ہو گیا، یہ عشق کا ایک مرحلہ طے ہو گیا. لیکن جب دوسری منزل شروع ہوئی عزیزو، عام طور سے عاشور کے دن تک
مجلس و ماتم و گریہ وزاری کر کے ہم اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ 11 محرم کا ہمیں احساس نہیں رہ جاتا. عام طور سے لوگ آرام کرنے لگتے ہیں. لیکن خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کوئی بھی دن اہل بیت پر پوری تاریخ میں ایسا نہیں آیا جیسا دن 11 محرم کا تھا. بس یہی ہمارا آج مسائل ختم ہو گئی. کوئی بھی دن ایسا نہیں. کیونکہ جیسے جیسے شام غریبہ کی رات ڈھلتی جا رہی تھی، زینب بنت علی کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. جیسے جیسے شام غریبہ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور جیسے جیسے صبح کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا تھا، علی کی بیٹیوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی. یہ سوچ سوچ کے کہ 11 محرم کا سورج نکلے گا تو ان درندوں کے درمیان میں علی کی بیٹیاں ہوں گی، جلے ہوئے خیمے ہوں گے، سر پہ چھلی ہوئی چادر. یہ 11 محرم تھی عزیزو. یہ 11 محرم بہت سخت تھی. یہی وہ محرم تھی، یہی وہ منزل تھی جس کو یاد کر کے سید سجاد ہمیشہ رویا کرتے تھے. یہ کہہ کہہ کے روتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، شہادتیں تو ہماری وراثت ہے، جان دینا تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا پھوپھیوں کے سر سے چادر چھلنا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا بہنوں کا بے پردہ ہونا، بے پردہ ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا جانا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر راہ حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر کربلا والوں کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے ان اعمال کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے اس راہ میں آگے بڑھنے سے رکاوٹیں بن رہے ہیں. پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار. تو والسلام.